الذي وهب لي وصمدي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إماما كاملا مزمدا ذا نسب وذا علم وذا حكم ذا حكم ذا كمال ذا جمال وبسنة القاضية أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ پہلا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود برکات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا پہلے بیان ہوا کہ رب کائنات نے معراج کرایا تو کیوں کرایا اس کی حکمت دیکھی اور اللہ رب العزت نے رات کو معراج کرایا تو کیوں کرایا دن کو بھی معراج کرا سکتا اب ہے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے مراد کہاں سے معراج کرایا اور معراج کے لیے کیا چیز بھیجی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل کہ آج کی رات میرے محبوب کو آسمانوں پہ لے آ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ رب العزت کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے جب معراج کی رات آئی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما جا کر آرام کیا کہ آج اللہ رب العزت مجھے بلایا
کہتے کہ جبرائیل کہ آج ہم و ثنا اللہ کی چھوڑ دے۔ اسرائیل کو حکم ہوا آج کی رات روح قبض کرنا چھوڑ دے۔ میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا بارش کا نظام سارا ختم کر دے۔ اسرافیل کو حکم ہوا کہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی ختم کر دے، کیونکہ آج میرے محبوب کی آمد ہے۔ جس دلہن کی آمد ہوتی ہے اس گھر کو سجایا جاتا ہے، اس گھر کے اندر جھنڈیاں لگائی جاتی ہے، اس گھر کے اندر قسم کی چیزیں لگائی جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا جنت کے اندر جا کر جنت کو سجا دو اور ہیرو حور و غلمان کو کہہ دو کہ اے نئے پوشاکیں پہن کر بیٹھو، دلہن بن کر بیٹھو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور جہنم کے دروازے کو کہو، دروگے کو کہو کہ آج جہنم کے دروازے بند کر دے، میرا محبوب آئے گا، دروازے بند ہو جائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کر دیا، جو فرشتہ آپ نے ڈیوٹی میں لگا ہوا تھا وہ آپ نے ڈیوٹی چھوڑ دی، اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ حبیب کا تشریف لے آئے۔ جنت کی حوریں بھی سجائی گئی، جنت کو سجایا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جب فرمایا رب کائنات اب سارا انتظام ہو گیا ہے، اب تو حکم کرتا جا میں اسی طرح کرتا جاؤں۔ رب کائنات نے فرمایا جنت میں جا، وہاں سے تیز رفتار والی برات میرے حبیب کے پاس ہے، اور 70,000 فرشتے لے جا، میرے حبیب کو میرے پاس لے آ۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت میں دیکھا 40,000 برات جو جنت کے اندر گھوم رہی ہے۔ آ کر دیکھا بڑی خوبصورت حسین و جمیل برات، دل میں خیال آیا کہ اس کو سواری بنا کے لے جاؤ۔ دوسری پہ نظر پڑی تو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھی، تیسری پہ نظر پڑی تو اس سے بھی زیادہ، اسی طرح یعنی دیکھتے گئے ایک دوسرے سے زیادہ حسن والی نظر آتی گئی۔ اخیر میں جا کر دیکھا ایک دبلی سی کمزور پڑی ہوئی، ہڈیاں بھی نکلی ہوئی ہے، نگاہ نیچے ہے، بڑی زاروں زار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے برات، اس جنت کے اندر 40,000 برات ہے، ہر چیز خوشیاں منا رہی ہے، حرم کر رہی ہے، ہر چیز کو خوشی ہے کہ آج محبوب کی آمد ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ آج تو رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ اور جب برات کہنے لگی کہ جبرائیل تیری بات بھی صحیح ہے کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ امام الانبیاء آئے گا، اس کے لیے ایک برات اس کی سواری کے لیے بنا دیا جائے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں رو رہی ہوں کہ کاش میرا جسم بھی موٹا زیادہ ہوتا، میں بھی حسن و جمال والی ہوتی، میں بھی خوشیاں مناتی، شاید کہ میرا جمال آ جاتا۔ یہاں پر کمزور آدمی اور بیمار آدمی کی یا بیمار سواری کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تو طاقتور کی ضرورت ہے، اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل یہ برات میرے محبوب کے عشق میں رو رہی ہے، مجھے اس کا رونا پسند آ گیا ہے، میرے محبوب کے لیے سواری کو منتخب اس کو کر دے۔ رب کائنات یہ تو کمزور ہے، اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اس کے اندر چلنے کی ہمت نہیں، فرمایا ہاتھ تو گھما دے، طاقت میں اللہ رب العزت عطا کر دوں گا، اس کا حسن ان سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ گھمایا تو وہ بالکل ان سے بھی حسن و جمال والی ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح برات ہوئی اللہ رب العزت کو اس کی ادا پسند آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر
موسم میں کون آئے گا؟ سردی کی موسم میں بستر چھوڑ کر مالک کے دربار میں آ کر روئے، رب کائنات اس کو معاف کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس قرآن کو لیا، لینے کے بعد میکائیل السلام بھی ساتھ آئے، اسرافیل بھی ساتھ آئے، اسرائیل بھی ساتھ آئے، 70,000 فرشتے لے کر آیا، میرے محبوب کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسرائیل کی آقا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد فرمائے آنکھ نکال دی، وہ تو تیرا کلیم تھا، یہ تیرا حبیب ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو تم نہ ناراض ہو جانا، اب بتلا کہ میں کیسے جاؤں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ چھت کو ہو آج ہمیں چھت کو پھا دے، اس کے اندر چلا جا۔ رب کائنات کیا میں لطیف ہوں، کیا میں چھوٹا ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں کہ میرے 600 پر ہے، ایک پر میرا مشرق سے لے کر مغرب تک آئے اور چھت سے میں کیسے گزروں گا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل کے تیرا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک آئے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں سب بہو عرضو، فرمایا کہ اس چھت کو پھاڑنا تیرا کام ہے، گزارنا تیرا کام ہے، لطیف بنا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ رب کائنات نے حکم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح کیا، جب اندر چلے گئے پھر سوچ رہا ہے کہ اگر حبیب کو جگاؤں، نیند سے بیدار کروں، گستاخی نہ ہو جائے، میرے سبزی کیا ہوا سب سے تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ رب کائنات نے اب بتا کیسے کروں؟ فرمایا یہ کفری لب جو تیرے ہیں، فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو لگا اور بوسا دے، میرا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل یہ تیرے کافوریہ میرے محبوب کے قدموں کو لگا، میرے محبوب کے قدموں کو جب ٹھنڈک پہنچے گی خود بخود بیدار ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح کیا، میرے حبیب کے قدموں کو بوسا دیا، دینے کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے، جو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سواری بھی بھیجی ہے، میں بھی آیا ہوں 70,000 فرشتہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آج آسمانوں پہ تشریف لے آئے، جب آپ کے دروازہ کھولا باہر نکلے، فرشتوں نے پوچھا کہ بدلا کے اندر کیا ہے، کچھ ملا بھی ہے یا نہیں؟ اسی طرح خالی آ گیا، جبرائیل نے کہا نہ جنت کے گلیوں میں، نہ جنت کے گلیوں میں جو مزہ آیا محمد کے تلیوں میں۔ کہا کہ جنت کے اندر میں مزہ لطف نہیں ہے، جتنی زندگی میں نے گزاری ہے لطف اور مزہ نہیں آیا، جو آج کی رات میں نے پیارے محبوب کے قدموں کو بوسا دیا ہے، وہ لذت الفت جو ملی ہے آج تک کہیں جگہ پہ نہیں ملی۔ تم تو پوچھتے ہو کچھ ملا بھی نہ ملا، مجھ سے پوچھو کہ پوری کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ملی جو آج مجھے۔ میرے آقا کو وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد قرآن پیش کی گئی، یا رسول اللہ آپ کے لیے سواری ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے برق کہتے ہیں بجلی کو، یہ دنیا کی بجلی ایک سیکنڈ کے اندر 6,80,000 میل ایک سیکنڈ میں سفر کرتی ہے۔ یہ دنیا کی انسان کی بجلی بنی ہے، ایک سیکنڈ میں میں تو دور رہا تھا، ایک سیکنڈ میں بٹن ڈالو 6,80,000 سفر طے کر رہی ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن تھا، وہ بڑا پیاری بجلی سے بنا۔ تو آپ کے سامنے جب پیش کیا تو میرے آقا نگاہ نیچے کر کے کھڑے ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، پریشان کھڑے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل میرے حبیب سے بول، آج تو ہر ایک خوشیاں منا رہی ہے، تیرے لیے سواری بھی بھیجی، سب کچھ بھیجا، آپ غم زدہ اور پریشان کیوں ہیں؟ جبرائیل نے پوچھا، میرے آقا نے عرض کی کہ اے جبرائیل کہ میرے لیے تو سواری آ گئی، 70,000 فرشتہ بھی لے کر آیا،
جس طرح میں نے تیرے لیے سواری بھیجی ہے، اسی طرح تیرے ہر امتی کے لیے بھی قیامت والے دن میں سواری بھیجوں گا، وہ پر بیٹھ کر پل صراط سے گزر جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، لا تحزن کہ آپ غمزدہ نہ ہو۔ جب یہ خوشخبری ملی آپ خوش ہو گئے، براق کو سامنے پیش کیا تو آپ چھتا رہنے لگے۔ جبرائیل نے کہا کہ اے براق، جنت میں رو رہی تھی، اب تو حبیب کوئی ابھی سوال نہیں ہونے۔ براق نے کہا آج تو بات ہے منوانے کی، آج ہے بات منوانے کی۔ جب بیٹا روتا ہے تو باپ مہربان ہوتا ہے، تو بیٹا اپنے باپ سے بات منواتا کہتا ہے آج تو باپ میرا مہربان ہے، بات مانے گا۔ تو براق کہنے لگی آج ہے بات منوانے کی، یہ آج بات مانی گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، کہ اگر آج نہ مانی تو پھر کہیں جگہ پر نہیں مانی جائے گی۔ کہا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ قیامت والا دن ہو، جب 50,000 سال کا دن ہو، محبوب میرے ساتھ وعدہ کرے جس طرح آج میرے اوپر سواری کر رہی ہے، میدان محشر کے اندر بھی میرے اوپر سواری کرے۔ حالانکہ پہلے رو رہی تھی سواری کے لیے، اب مطالبہ کو پیش کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا وعدہ ہے، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کے لیے سواری بھیجوں گا، اور میرا بھی وعدہ ہے کہ قیامت والے دن میں تیرے اوپر سواری کروں۔ وہ سامنے آ کے کھڑی ہوئی آپ کے خلاف سوار ہو جائے۔ میرے آقا جب اوپر بیٹھ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لگام پکڑ کے چل پڑے، مکہ سے جب نکلے ایک مقام پر گئے، وہاں جا کر فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ دو نوافل پڑھے کہ یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہاں آپ نفلی پڑھے۔ آپ نے نفلی پڑھی، جب آپ آگے چلتے گئے ایک عورت بڑی خوبصورت و جمال والی، زیورات پہنے ہوئے، تھوڑا سونا چاندی پہنا ہوا، ایسا حسن و جمال کہ آپ کو آواز دیتی رہی کہ یا رسول اللہ کہ میری بات سن کے جائے۔ میرے آقا نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، حالانکہ میرے آقا کا یہ روٹین تھا اگر چھوٹا معصوم بچہ بھی آپ کے پاس جاتا تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے۔ بس اس عورت کی بات نہیں سنی، آپ جب چلے گئے تو پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز دینے والی کون تھی؟ آواز دینے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی آواز کا جواب دیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری دنیا کے اندر غرق ہو جاتی، یہ دین کا نام بھی نہ لیتی، یہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتی، کہ کیا کیا آپ نے جو اس کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میرے آقا کو خبر تھی اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں تو میری امت اسی طرح دنیا کے اندر تباہ۔ پھر آپ وہاں سے چلے مدینہ پاک کے اندر جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، ایک کھجور کا بہت بڑا درخت تھا، ہوا سے جھوم رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس جگہ پر یعنی دو نوافل پڑھے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، آپ کی قبر مبارک اس مقام پہ بنے گی۔ تو میرے آقا نے وہاں کھڑے ہو کر دو نوافل پڑھے، کرنے کے بعد پھر آگے چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ رائے تو موسیٰ قبری فی صلاتی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبر سے گزر ہوا، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کرام مر گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ زندہ نہیں، میرے آقا نے خود فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو روح پڑھ رہا ہے، روح کیسے پڑھے گا؟ یہ جسم جو ہے یہ روح کا محتاج ہے، یہ روح کے بغیر جسم نہیں چل سکتا، روح جو ہے وہ جسم کا محتاج ہے، روح بغیر جسم کے نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بولنے والا روح ہے، یہ ہاتھ ہلانے والے روح ہے، ہر چیز روح اس کے اندر ہے، صرف جسم اس کے تابع ہے۔
دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روح کیسے یعنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا کہ اسرائیل اتنے لوگوں کا تو نے روح قبض کیا ہے، بتلا کر روح کی حقیقت کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ روح ہے کیا چیز، صرف اتنا محسوس ہوتا ہے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ وزن ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ روح کیا چیز۔ اب سائنس کا دور آ گیا ہے، یہ انگریز لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روح کا پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کسی دور کے اندر انہوں نے ایک کمرہ بنوایا، شیشے سے بند کر دیا، کہیں سے کوئی سراغ نہیں، مرنے والے آدمی کو اندر رکھ دیا، یہ مرے گا ہمیں اس کے روح کا پتہ چل جائے گا۔ جب وہ مرا ہے شیشے پہ تھوڑی سی تیل آئی، حالانکہ نہ وہاں سے گرا ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ کچھ ہوا ہے، تھوڑی سی تیل آئی ہو گئی، پتہ نہیں کیا چیز ہے روح، اللہ ہی جانتا ہے روح کیا چیز ہے۔ بغیر جسم کے روح کا کام کا نہیں ہے، روح جو ہے بغیر جسم بغیر روح کے کام کا نہیں، روح بغیر جسم کے کام کا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں اسی طرح زندہ ہے۔ ہمارا نظریہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں کے اندر زندہ ہے، جس کی نگاہیں بہت سے میرے آقا کی نگاہ دنیا کے اندر بھی تھی اور زمین تحت ثنا تک بھی نگاہ ہے۔ آپ کی نگاہ تھی تو موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو حیات النبی کا قائل بالکل نہیں، وہ کہتا ہے جو آدمی حیات النبی کا قائل ہو اس کو اگر کافر نہ کہنے والا وہ بھی کافر ہے۔ وہ تو کافر ہے جو حیات النبی کا قائل ہے، جو اس کو یہ نہ کہے کہ وہ کافر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس نے بھی یہ حدیث بیان کی۔ اللہ تعالیٰ حق جو ہے بات ماننے کا ہے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ میرے آقا جب معراج کی رات گئے، موسیٰ اس نے بول مول کر کے کہا، یہ صحیح طرح وضاحت نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنی دیر بات کی کہ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ زندہ تھے تو نماز پڑھ رہے تھے نا، مردہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اگر انسان ہے یہ زندہ ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مرنے کے بعد عبادت بھی ختم، سب چیز ختم۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جسی طرح موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہر انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں کے اندر اسی طرح زندہ ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ میں موسیٰ کلیم اللہ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب آگے گیا، بیت المقدس میں گیا، مجھ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا قبر کے اندر دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، جب بیت المقدس میں گیا موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے پہلے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر کے اندر انگلی ماری تو سراغ نکل گیا، آپ نے سراغ کو وہاں باندھ دیا، بیت المقدس میں چلے گئے، آپ نے آذان دی اور تکبیر بھی کہی گئی، مصلی کی جگہ خالی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ جب میرے آقا آئے تو سب نے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ جب آدمی آقا گئے تو آپ کو مصلی پہ کھڑایا گیا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ وہ تمام کے تمام زندہ تھے، جسم کے ساتھ تھے تو آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھائی، اور لوگوں کو کوئی نماز نہیں پڑھاتا، ہر کوئی جسم والے کو زندہ کو نماز پڑھاتا ہے۔ میں جو آپ کو نماز پڑھوں گا تو آپ زندہ ہیں، یا جو یعنی میری حیاتی میں جو میرے ساتھی یا کوئی بھی محلے دار تھے وہ چلے گئے ہیں، ان کو روح کو میں نماز کیسے پڑھوں؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا روح ہے یا نہیں ہے۔ میرے آقا انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء علیہ السلام جسموں کے ساتھ رہے تھے، آپ کے پیچھے کھڑے تو آپ نے نماز پڑھائی۔
جب آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بزرگ نے کتاب کے اندر لکھا، یہ 3 وتر جو ہے اس دن سے مقرر ہوئے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام صفحے سے نہیں کراتے رہے، اسی طرح میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو آپ کی نماز سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ میں صفحے سے نہیں کرواتا رہا تو میں رہ گیا ہوں۔ میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کا کہنا، 1 رکعت پڑھا دی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن سے یہ 3 وتر مقرر کیے گئے کہ یہ 1 رکعت بعد میں پڑھ رہی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا۔ تو پیارے محبوب کو یہ معراج اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ امت کے گناہ دیکھ کر ہم رضا ہوئے، اللہ کی رحمت دیکھیں گے اور رب کائنات آپ کے دیدار کا مستحق تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس محبوب کا دیدار کرا دے۔